نام ہے وہ شاؤل تھا، ٹھیک ہے نا، خدا یسوع مسیح بھی اس کو شاؤل کے نام سے جو نا وہ پکارتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا سے مانگا ہوا۔ لیکن جو اس کا رومی نام تھا وہ کیا تھا؟ وہ پالوس تھا، اور جس کے معنی ہے چھوٹا، پال کہتے ہی چھوٹے کی۔ وہ 10 سین میں، یعنی خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے 10 سال بعد جو نا وہ ترسوس میں یہودی خاندان کے ہاں جو نا وہ پیدا ہوا، اور ترسوس جو نا یہ جو جگہ ہے یہ آج کل جو نا ترکی میں جو نا وہ موجود ہے، اور یہاں پر یہ جو شہر ہے بیراروم کے ساحل سے لکھا ہوا ہے کہ 20 کلومیٹر کے جو نا وہ فاصلے پر ہے، اور یہ ترکی کا چوتھا بڑا شہر ہے جہاں پہ مقدس پولس جو نا رہتا ہے، اور یہاں پہ مقدس پولس رسول کا جو نا وہ ایک کنواں ہے جو خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے صحن میں جو نا وہ ہے، اور اس کنویں میں شفا ہے، لوگ جو نا وہ جاتے ہیں وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں۔ اور یہ ہوا کیسے تھا؟ جب اس کو شہید کیا گیا نا تو اس کا جو سر ہے وہ 3 بار خوشی سے جو نا وہ اچھلا، اور وہاں پہ پانی کے جو 3 کنویں ہیں نا وہ وہاں پہ چشمے جو نا وہ پھوٹ پڑے، بعد میں ان کو پھر کنووں کی جو نا وہ شکل دے دی گئی۔ تو ترسوس جو ہے جس جگہ پہ یہ رہتا ہے وہاں پہ جو بکری کی جو پشم ہے، بکری کی جو اس کا جو کھال ہے، اس کی جو سکن ہے، اس سے کپڑا جو نا بنایا جاتا ہے، اور یہ کپڑا بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، اور یہیں پہ مقدس جو پالوس رسول ہے اس نے خیمہ دوزی یعنی خیمے بنانے کا جو کام ہے وہ بھی جو نا وہ اس نے سیکھا، اور جو تعلیم تھی اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایک ربی تھا جملیل، اس کے قدموں میں اس نے ابائی شریعت کی جو نا وہ تعلیم پائی، اور یہ کٹر یہودی تھا۔ پالوس نے اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کو نہیں دیکھا تھا، البتہ اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ مسیحی مذہب کو یہودیت کے خلاف تحریک سمجھتا تھا جو یہودیت کے لیے انتہائی خطرناک تھی، اسی وجہ سے وہ مسیحی ایمان سے سخت نفرت کرتا اور مسیحیوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا تھا۔ اس نے کیا کہ اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں تو سن رکھا تھا، لیکن یہ مسیحیوں کو یہی سمجھتا تھا کہ یہ یہودیوں کو جو نا یہ ایک کوئی تحریک چلائی جا رہی ہے، اور مسیحیوں کو بڑا خطرناک سمجھتا تھا اس تحریک کے لیے، اس لیے وہ مسیحیوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ مارتا ہے۔ دوسرے شہروں میں مسیحیت کے پھیلاؤ نے اس کے غصے کو اور بھڑکایا۔ جب دوسرے جو شہر تھے وہاں پہ مسیحیت جو نا اس کو پتا چلا کہ مسیحیت بڑھ رہی ہے، اس کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اب اس نے اس غصے میں آ کر کیا کیا؟ اپنی مہم کو اور زیادہ تیز کیا اور دمشق کی راہ پہ جو نا وہ چل نکلا۔ جب یہ دمشق کے راستے میں تھا تو جب وہ شہر کے نزدیک پہنچا تو یک بار یہ لکھا ہوا آسمان سے فوراً اس کے چوگرد جو نا وہ نور جو نا وہ چمکا، وہ زمین پر گر پڑا، اور اسے ایک آواز سنائی دی، شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ آواز نے جواب میں اس سے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا اور جب اس نے آنکھیں کھولی اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ دمشق کی راہ پر شاؤل کی بینائی جاتی رہی، اس کے آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ جب اس کے اوپر خدا یسوع مسیح کا جو نور ہے وہ چمکا تو یہ ڈر گیا، اور اس نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ شاؤل 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 تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے جب آواز سنی تو اس نے کہا کہ کون ہے تو؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ یسوع نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، جسے تو تکلیف دیتا ہے۔ وہ تکلیف کیسے تھی؟ جیسس خود نہیں آ کے تکلیف لے رہے بلکہ اس کے لوگوں کو جو نا تکلیف دی جا رہی ہے، تو جیسس اوپر آسمان پہ جو نا وہ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے جو نا وہ تکلیف دی جا رہی ہے، اور میرے لوگوں کو جو نا یہ برا بلا کہہ رہا ہے، میرے لوگوں کو یہ مار رہا ہے۔ تو خداوند کو جو نا وہ اوپر سے خیال آیا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ اٹھ اور شہر میں جا اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے میں بتا دوں گا۔ انہیں پریشان نہیں ہونا اس بات کے لیے۔ اور جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ سارے حیران ہو گئے کہ آواز سنتے تھے لیکن وہ دیکھتے وہ بھی کسی کو نہیں تھے، اور جب یہ اٹھا تو اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، یہ اندھا ہو گیا۔ جب یہ اندھا ہوا تو اس کو جو اس کے شاگرد تھے، جو اس کے ساتھی تھے، وہ اس کو پکڑ کے تو دمشق میں لے گئے۔ وہاں پہ یہ کہ یہودا نامی ایک شخص تھا جس کے گھر میں جو یہ ٹھہرا، اور خداوند نے دمشق میں ہی ایک حنانیہ نامی ایک شاگرد تھا، اس کو رویا میں کہا کہ اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ترسوسی کو پوچھ لے کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے۔
اور اس پر ہاتھ رکھ تک وہ بینائی پائے۔ مگر حنانیہ نے عذر پیش کیا، کیا خداوند میں نے بہتیروں سے شخصی وابست ہونا ہے، یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی۔ یہاں بھی وہ اسی مقصد سے آیا ہے کہ ان سب کو باندھ کر لے جائے اور تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خدا نے حنانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اب وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ حنانیہ گیا اور اس کے شال پر ہاتھ رکھ وہ بینا ہو گیا۔ یہاں تک بیٹا تھوڑا سا اس کو بریف میں کر دیتا ہوں، ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو کہ حنانیہ جو ہے اس کو خداوند کہہ رہا ہے کہ جا کے پلوس کو جو ہے نا جا کے بتا، اس پر ہاتھ رکھ۔ وہ آگے عذر پیش کرتا ہے، کہتا ہے خداوند یہ تو بندہ بڑا خطرناک ہے، اس نے تو مسیحیوں کو یروشلم میں بہت زیادہ مارا ہے، اور یہاں پہ بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوا ہے کہ مسیحیوں کو باندھ کر لے جائے۔ خداوند تو مجھے اس کے پاس بھیج رہا ہے۔ خداوند کہتا ہے تو ڈر نہیں، کہ کیا ہے وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، میں نے اس کو چن لیا ہے۔ پیارے بچوں یہاں پہ بڑی غور طلب بات ہے، جب خداوند ہمیں چن لیتا ہے تو یقین کریں ہم اپنے کے نہیں رہتے، ہماری اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہم خداوند کے ساتھ جو نا وہ زندگی کو جو نا وہ چلاتے ہیں، اس کے ساتھ جو نا اس کے مطابق پھر زندگی گزرتی ہے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، دعا کیا کریں خدا سے کہ خداوند آپ کو بھی چنے، آپ کو بھی اس مقصد کے لیے، کیونکہ کام کرے اس میں لکھا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، تو مزدوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس بات کو جو نا وہ تسلیم کرنا ہے کہ خدا دعا کرنی ہے خدا سے، خدا ہمیں بھی جو نا اس کام کے لیے استعمال کرے، ہمیں بھی جو نا وہ چوز کرے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق جو نا اپنی زندگی کو گزار سکیں، لوگوں کو نیک راہ پر لا سکیں، بے ایمانی سے اپنے آپ کو دور کریں، رشوت خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ایماندار شخص جو نا وہ بنا کے رکھیں، تاکہ خداوند کا جو جلال ہے، اس کی جو برکات ہیں وہ آپ پر جو نا وہ جاری ساری ہوں، کیونکہ خداوند کا جو فضل ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور فضل جو نا وہ جب کسی بھی آتا ہے تو یقین کریں انسان جو نا وہ ہر چیز جو نا وہ بھول جاتا ہے، بلکہ وہ خداوند کے قریب اور زیادہ آ جاتا ہے۔ تو بپتسمہ پانے کے بعد مقدس پولس دمشق میں رہا، اس نے وہاں عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں یہی وہ شخص ہے جو مسیحیت کے خلاف تھا، جو مسیحیوں کو مار رہا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ عبادت خانوں میں یسوع کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہودی اس پر نہایت خفا ہوئے، مقدس پولس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مقدس پولس دمشق سے بچ نکلا اور یروشلم چلا گیا۔ جب وہاں کے یہودیوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ ہمارا تھا اور آج یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو وہ اس کو قتل کرنے لگے، لیکن خداوند نے اس کو بچا لیا۔ لیکن یروشلم کے مسیحی اس سے ڈرتے تھے۔ اب جب وہ یروشلم میں گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ پہلے ظلم کرتا تھا، اب وہ سارے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں مسیحیوں کو وہ اذیتیں دیتا تھا۔ وہاں کا مسیحی یقین نہ کر پائے کہ اب وہ مسیحی ہو چکا ہے، اور ایک بار پھر یہودیوں نے مقدس پولس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہاں پر بھی یروشلم میں بھی اب مخالفت جو ہے وہ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے، یروشلم میں بھی وہ اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ منصوبے بنانا شروع ہو گئے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں مقدس پولس رسول اور اس کے ساتھیوں کے 3 بشارتی سفروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے سفر میں وہ تنہا تھا جب اسے زنجیروں میں قیدی بنا کر یروشلم سے روم لے جایا گیا، اور یہ آخری سفر 64 میں اس کی شہادت پر ختم ہوا۔ اس کی جو ٹوٹل جو عمر تھی وہ تقریباً 54 ایئر کا تھا، کیونکہ 10 میں یہ پیدا ہوا ہے اور آگے 64 میں اس کی جنم وہ اس نے شہادت جو نا وہ پائی، اور اس کا سر جو نا وہ قلم کیا گیا تھا۔ یہاں پر بیٹا ایک اور آپ کو بات بتاتا جاؤں، مقدس پولس رسول نے 4 جو بشارتی سفر کیے ہیں، ان میں سے 3 میں جو نا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، کبھی مرکز تھا، کبھی برناباس تھا، لیکن یہ جو چوتھا سفر تھا اس نے تنہائی جو نا وہ اس کو کیا۔ یہ قید میں بھی رہا، اور اس نے کلام مقدس میں 13 خطوط جو نا وہ جن کا تو یعنی کہنے کہ ثبوت ہے کہ 13 خطوط اس نے لکھے ہیں، لیکن جو عبرانیوں کا خط ہے اس کے بارے میں بھی عام جو مصنفین ہیں وہ یہی مانتے ہیں، کیونکہ اس کی جو تحریر ہے، جو باتیں ہیں، جو اسکرپٹ ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی کا ہی لکھا ہوا ہے، اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ وہ اسی کا ہی ہے۔ بیسک 13 خطوط اس کے، لیکن جو 14واں خطوط ہے وہ بھی اسی کا ہی جو نا وہ مانا جاتا ہے۔ اب یہ بلاک میں ایک لکھا ہوا ہے، کیتھولک کلیسیا ہر سال 25 جنوری کو مقدس پولس رسول کی دمشق کی راہ پر تبدیلی عید مناتی ہے۔ تو یعنی جب وہ دمشق کی راہ پر تھا تو اس دن 25 جنوری کا جو نا وہ دن تھا، تو 25 جنوری کو وہ اس کی زندگی کی تبدیلی کی جو نا وہ عید مناتے ہیں، اور 29 جون کو یعنی یہ جو جون کا مہینہ چل رہا ہے اس میں مقدس پولس رسول کو جو نا وہ شہید کیا گیا تھا، تو ہم ان کی جو شہادت ہے اس کو مناتے ہیں، اور ہر سال مسیحی اتحاد کی دعا کا ہفتہ 25 جنوری کو مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی عید پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں
اس میں لکھا ہوا ہے ایک روایت کے مطابق اوستیا کی راہ پر روم شہر کی دیواروں کے باہر اس کا سر قلم کیا گیا. یہ ایک روایت ہے. اوستیا جو نا وہ روم شہر کی دیواروں کے باہر، روم سے باہر جو نا اس کا جو سر ہے وہ قلم کیا گیا. اوستیا جو اٹلی کی بندرگاہ ہے، یہ اٹلی کی جو نا بندرگاہ ہے جہاں پہ اس کا سر جو نا وہ قلم کیا گیا تھا. روم سے اوستیا کو ایک سڑک جاتی ہے، اس سڑک کے کنارے مقدس پالوس کا سر قلم کیا گیا. روایت ہے جب جلادوں نے تلوار چلا کر اس کا سر قلم کیا تو پالوس رسول کا سر 3 بار زمین پر خوشی سے اچھلا. وہاں پانی کے 3 چشمے پھوٹ پڑے. یہ جب مقدس پالوس رسول کو جو نا وہ اوستیا کے مقام پر جو اٹلی کی بندرگاہ ہے وہاں سے سڑک جو نا ایک جاتی تھی، اس سڑک کے کنارے جو نا اس کا سر جب قلم کیا گیا تو لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ زمین پر 3 بار خوشی سے جو نا وہ اچھلا، اور اچھلنے کے بعد کیا ہوا، جیسے جیسے جہاں جہاں پہ بھی اس کا سر پڑتا تھا وہیں پہ جو نا چشمہ جو نا پھوٹ پڑا. تو 3 دفعہ جو نا خوشی سے اچھلا اور 3 چشمے پھوٹے. مقدس پالوس رسول اہل جدید کی تقریباً آدھی کتابوں کا مصنف ہے. یہاں پر ٹوٹل جو خطوط ہیں وہ 21 ہیں. ان میں سے جو 14 خطوط ہیں وہ مقدس پالوس کے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ 13 ویسے ہیں، لیکن جو 14واں خطوط ہے عبرانیوں کا خط وہ بھی اسی کا ہی جو نا وہ گنا جاتا ہے. اس نے 13 خطوط لکھے جو اہل جدید کا حصہ ہیں. یہ خطوط ابتدائی مسیحی جماعتوں اور اس زمانے کے معاشرے اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں. یعنی جب آپ ان خطوط کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو مسیحی جماعتیں بنی ہوئی تھیں یا اس زمانے کے معاشرے اور ثقافت کی جو نا وہ عکاسی کی جاتی ہے. اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ جو نا وہ کیسے تھے، کیسے رہتے تھے. پالوس رسول ایک لسانی مدبر تھا. یہ لسانی مدبر کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا لکھنے والا، ایک جس کی کہہ لیں کہ تصانیف جو ہے وہ قابل عزت ہیں، جن کو ہم بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا اسکرپٹ جو نا وہ ایسا ہے کہ ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا لکھنے کے لیے. اور اس سے بڑا خوبصورت جو نا اس میں لکھا. اس کی محنت اور فہم کے نتیجے میں ایشیا کوچر کے اہم مقامات پر کلیسیاں قائم ہوئی. یہ کلیسیاں اس کی اعلیٰ بشارتی حکمت عملی کی گواہی دیتی ہیں. اس کی دور اندیشی اور دانش مندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایسے جوانوں کا انتخاب اور ان کی تربیت کی جو اس کے بعد اس بڑے رسالتی کام کو سنبھالیں اور آگے بڑھائیں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خداوند کے ساتھ ساتھ جو نا وہ چلیں، اور یہ جو مسیحی کام ہے، جو مشن ہے ہمارے پاس، وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہی ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا انسان بنانا، ایک اچھا انسان خود بننا. یہ ہمارا مشن ہے. جب ہم ایک اچھے انسان بنتے ہیں ہمارے اندر انسانیت ہوتی ہے، ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ہم چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، ہم بڑوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم پیرنٹس کا حکم مانتے ہیں، ہم ٹیچرز کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، ہم ہر شخص سے چاہے وہ جانور ہے، چرند پرند، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں. ہم اپنے سراؤنڈنگ جو ہے، جو ایریاز ہوتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں. ہم کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے دوسروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مقدس پالوس رسول نے ایسے جوان لوگوں کا انتخاب کیا کہ جس نے اس کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کے رسالتی کام کو جاری رکھا. آج پوری دنیا میں مسیحی جو لوگ ہیں وہ تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں، اور اس بات میں بھی زیادہ ہے کہ ان کی جو اچھائیاں ہیں پوری دنیا جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہیں. پالوس رسول کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ توانائیاں جو وہ کلیسیا کو ستانے اور مسیحوں کی پکڑ دکڑ میں استعمال کر رہا تھا اب وہ انہیں انجیل کی منادی کرنے کے لیے استعمال کریں گے. صبح جب زندگی کے بہت سارے جو کام ہوتے تھے، جب انسان ان کو سیکھتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو کیسے کریں گے. تو اس کے اندر وہ جو توانائیاں تھیں جو وہ پہلے وہ ستانے کے لیے کرتا تھا، اب وہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس نے آغاز کر دیا ہے. ایک ایسے عزم کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کیا ہے کہ وہی جو سرگرمیاں تھیں جو وہ پہلے یہ مسیحیوں کو پکڑ دکڑ میں جاتا تھا اب وہ انجیل کی منادی کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا. اس میں وہ طاقت تھی. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ جب میں اس کو چنوں گا اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں، اپنے اندر وہ جذبات، کیونکہ خدا کو پتا تھا یہ جو وہ کام کر رہا ہے، جو مسیحیوں کو پہلے قتل کر رہا ہے، جو مار رہا ہے، یہ بڑا ڈٹرمن بندہ ہے جو اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ اس کو میں چنوں گا تو یہ میرے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس لیے خدا یسوع مسیح نے جب اس کو چنا وہ اپنی تبدیلی کے فوراً بعد بے دڑک خدا یسوع مسیح کی الوہیت
اور اس کے المسیح ہونے کا پرچار کرنے لگا۔ تو پلوس جو پہلے مسیح اور اس کی کلیسیا کو دکھ دینے والا شخص تھا، وہ مسیح کی خاطر دکھ برداشت کرنے لگا۔ پلوس رسول کی طرح ہمیں بھی زندگی کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، مسیح کے ساتھ یا مسیح کے خلاف۔ یہاں پر ہمارے لیے بڑی اہم بات تھی یہ والی کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو جو نا وہ لے رہے ہیں اپنی زندگی میں، کہ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں خدا کے ساتھ جو نا وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ تو ہوپ سو بیٹا کہ آپ کو پورے چیپٹر کی جو نا وہ سمجھ آئی ہے، اور اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جو نیکسٹ لیکچر جب ہوگا تو اس میں ہم اس کی جو ماڈل پیپر ہے وہ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ اور تھوڑا ڈیٹیل سے اس کے بارے میں کوئی اور 2-4 چیزیں ہیں وہ بھی مقدس پولس رسول کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، اس کے بارے میں آپ کو نالج دوں گا